میرا نام شہر بانو ہے اور میں 26 سال کی ہوں۔ میری شادی تقریباً 5 سال پہلے ہو چکی ہے۔ میرا بیٹا جس کی عمر 1.5 سال ہے وہ میری کائنات ہے۔ میرے شوہر اچھی نوکری کر رہے ہیں، وہ بہت خوبصورت اور جوان ہیں اور مجھ سے عمر میں بھی زیادہ فرق نہیں ہے۔ ساس، سسر، نند اور دیور، میرے گھر میں 5 لوگ ہیں۔ کسی کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ زندگی بڑی سہل اور آسانی سے گزر رہی تھی۔ میرے شوہر ہر لحاظ سے میرا مکمل خیال رکھتے تھے۔ مجھے ان سے میری طلب کے مطابق ہر چیز مل رہی تھی۔ ایک انسان کی زندگی گزارنے کے لیے جو خواہشات ہوتی ہیں، میری بھی ویسی ہی خواہشات تھی جو خوش قسمتی سے میری پوری ہو رہی تھی۔ مجھے اس سے زیادہ کی نہ طلب تھی اور نہ ہی میں نے کبھی زیادہ کا سوچا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی تھی۔ لیکن پھر کچھ ایسا واقعہ ہوا جس نے زندگی کا دھارا ہی بدل دیا۔ اس نے نہ صرف میری سوچ کو بدلا بلکہ میں آج اس واقعے کی وجہ سے ادھوری زندگی جی رہی ہوں۔ بظاہر میری زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میری اس نارمل زندگی کے پیچھے میری ایک خفیہ زندگی بھی ہے جو ایک راز ہے، اور اس راز سے صرف میں ہی واقف ہوں۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ اس رات ہم سب گھر والے اپنے اپنے کمروں میں سوئے ہوئے تھے۔ میرے شوہر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر تھے، جبکہ میری نند بھی اپنے ماموں کے گھر گئی ہوئی تھی۔ ساس سسر اپنے کمرے میں، جبکہ میرا دیور اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اور میں بھی اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ رات تقریباً 1:30 بجے کا وقت ہوگا جب کسی نے بازو سے پکڑ کر مجھے جگایا۔ کون ہے؟ میں اس اچانک افراتفری پر کچھ نہ سمجھتے ہوئے چیخ کر بولی، خبردار جو آواز بلند کی تو یہیں ڈھیر کر دوں گا۔ ایک انجان آواز میرے کانوں سے ٹکرائی اور ساتھ ہی بندوق کی نالی میری گردن سے آ لگی۔ ایک دم سے میرے اوسان خطا ہو گئے اور میں خوف سے لرز اٹھی۔ میری آواز گویا میرے حلق میں ہی اٹک گئی ہو۔ اگر میں بولنا بھی چاہتی تو اس وقت بول نہ پاتی۔ میں واقعی کانپ رہی تھی۔ چلو اٹھو اور دوسرے کمرے میں چل کر جاؤ۔ میں اٹھنے لگی تو ایک غصے والی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں نے اٹھنے میں ذرا سستی کی تو وہی آواز دوبارہ میرے کانوں میں گونجی، اٹھتی ہو یا ٹریگر کھینچوں؟ اس بار آواز میں غصہ پہلے سے زیادہ تھا۔ میں خوف کے مارے بری طرح کانپ رہی تھی، اور وہ مجھے اٹھا کر نیچے ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ جب میں وہاں پہنچی تو دیکھا کہ میری ساس، سسر اور دیور کو وہ پہلے ہی وہاں لا چکے تھے اور ان سب کو باندھ دیا تھا۔ وہ 4 آدمی تھے اور چاروں کے پاس بندوق تھی۔ ان میں سے ایک نے مجھے بھی ہاتھوں سے باندھ دیا۔ ہم سب گھر والوں کو انہوں نے یرغمال بنا لیا تھا۔ صرف میرا 1.5 سال کا بیٹا تھا جو بیڈ روم میں اکیلا سویا پڑا تھا، جو ویسے بھی ہمارا کوئی مدد نہ کر سکتا تھا۔ ان چاروں کے چہروں پر نقاب تھے جس سے انہیں پہچاننے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ویسے بھی ہم سب گھر والے اتنا سہمے اور خوفزدہ تھے کہ ہمارے دماغ ہی مفلوج ہو چکے تھے۔ میں جان چکی تھی کہ ہم لٹنے والے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم خود کو لٹتا ہوا دیکھتے رہیں۔ ان چاروں میں سے ایک جوان جو ان کا لیڈر لگ رہا تھا میرے سسر سے پوچھ رہا تھا کہ زیور، پیسے اور دیگر قیمتی اشیاء کہاں پڑی ہیں۔ ساتھ ہی وہ دھمکا بھی رہا تھا کہ اگر ہم میں سے کسی نے بھی کوئی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی یا شور مچانے کی کوشش کی تو وہ فائر کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائیں گے اور ہم سب جان سے جائیں گے۔ ابھی وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ میرے بیٹے کے رونے کی آواز آئی، جو شاید نیند سے بیدار ہو گیا تھا، اور پھر اس کا رونا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ ظاہر ہے اگر میں اس کے پاس ہوتی تو اسے تھپک کر دوبارہ سلا دیتی۔ جب اس کا رونا تیز ہوا تو وہی لیڈر میری طرف مڑا۔ تیرا بچہ ہے، چل اٹھ اسے چپ کروا ورنہ ہم چپ کروا دیں گے اسے۔ اس کے الفاظ منہ سے نکلنے تھے تو میں بس خوف سے ہی ساکن ہو گئی۔ اس نے اپنے 2 ساتھیوں کو زیورات وغیرہ ڈھونڈنے پر لگایا، جبکہ تیسرے کو میری ساس اور سسر اور دیور کی نگرانی پر کھڑا کیا اور خود مجھے لے کر میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور پھر بازو میں جھلایا، اسے چپ کرواؤ ورنہ۔ وہ ایک دفعہ پھر غصے سے بولا، اسے بھوک لگی ہے۔ میں سہمے ہوئے بولی، وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، اسے دودھ پلاؤ اور جلدی سلا دو ورنہ میں سلا دوں گا اسے۔ وہ بار بار مجھے دھمکا رہا تھا اور میں سہمی ہوئی تھی۔ اس کا دودھ نیچے فریج میں پڑا ہے۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ تھی اور میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے کچن میں جانا پڑے گا، میں نے اس ڈاکو سے کہا تو وہ غصے سے بولا، نہیں تم کچن میں نہیں جا سکتی، اسے اپنا ہی دودھ پلاؤ۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں اس انجان ڈاکو کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتی تھی، اور وہ تھا کہ صاف دھمکی دے رہا تھا کہ اگر میرے بیٹے نے رونا بند نہ کیا تو وہ اسے مار دے گا۔ ایسی حالت میں میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں اسے اجنبی کے سامنے ہی اسے دودھ پلاؤں۔ میں اپنے بیٹے کو دودھ پلانے لگی اور وہ واقعی بھوکا تھا۔ اس نے جلدی سے پینا شروع کر دیا۔ میں نے چور نگاہوں سے ڈاکو کی طرف دیکھا تو وہ میری طرف ہی دیکھ رہا تھا، لیکن میرا بیٹا مجھے ہر چیز سے زیادہ عزیز تھا۔ میں نے نگاہیں نیچی کر دیں اور اسے دودھ پلاتی رہی۔ اچانک مجھے لگا جیسے وہ میرے قریب کھڑا ہو۔
میں نے سر اٹھایا تو وہ واقعی میرے ساتھ کھڑا تھا۔ اگرچہ وہ نقاب پہنے ہوئے تھا لیکن اس کی آنکھوں سے مجھے غصہ نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ میری چیخ نکلتی اس نے کہا، اگر اپنے بیٹے کی زندگی چاہتی ہو تو جیسے میں کہوں کرتی رہو، اور ذرا بھی آواز نکلی تو سمجھ لو تمہارے بیٹے کی آواز ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ ایک لمحے میں ہزاروں خیالات میرے دماغ میں ابھرے، لیکن ہر سوچ دم توڑ گئی، کیونکہ میرے بیٹے کی زندگی میرے عمل سے وابستہ تھی اور اس کی زندگی میرے لیے ہر چیز سے اہم تھی۔ میں نے خود کو حالات کے حوالے کر دیا اور اس نے میرے بیٹے کو میرے ہاتھوں سے لے کر بستر کے قریب پڑے جھولے کے اندر ڈال دیا۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب آ رہا تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی، اپنی مدد کے لیے زور زور سے پکارنا تھا، جو مجھے کوئی بھی قدم اٹھانے سے روک رہا تھا۔ مجھے اس ڈاکو کا یوں میرے ساتھ بات کرنا بالکل اچھا نہیں لگا تھا، بلکہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اسے اس بات پر اتنے تھپڑ مارتی کہ وہ دوبارہ کبھی اس طرح کی ایسی بات کرنے کی ہمت نہ کرتا۔ لیکن اس نے میرے بیٹے کی زندگی کی دھمکی دے کر مجھے بے بس کر دیا تھا۔ اس کے بعد وہ مجھے پیار کرنے لگا تو مجھے نقاب سے الجھن ہونے لگی۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ مجھے اس میں آپ سے الجھن ہو رہی ہے۔ اسے لگا شاید میں اس کا نقاب اتروا کر صرف اس کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں، تو اس نے نقاب اتارنے سے انکار کر دیا۔ لیکن میرے چہرے پر الجھن اور پریشانی کے تاثرات دیکھ کر اس نے نقاب اتار پھینکا۔ وہ ایک مضبوط جسم کا مالک تھا اور چہرے سے ایک خوبصورت جوان تھا۔ میں اسے دیکھ کر ہی اس پر فدا ہو گئی، اور میں ویسے بھی بستر پر بیٹھی اس ڈاکو کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں اس کے چہرے کو زندگی بھر کے لیے اپنے دماغ میں محفوظ کر لینا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آج کے بعد ہماری ملاقات نہیں ہونے والی۔ جس بات سے میں ناآشنا تھی، اس سے مجھے روشناس کرانے والے کا اتنا تو حق بنتا تھا کہ اسے یاد رکھا جائے۔ اس نے کہا، کاش وقت کم نہ ہوتا تو میں تجھے اتنا پیار کرتا کہ تم خود مجھے اپنی ساری دولت تھما دیتی۔ وہ مجھے تجسس میں ڈال گیا اور یہ سوال میرے دماغ میں ڈال کر وہ جانے والا تھا کہ اس کے ساتھیوں میں سے آواز دی کہ کام مکمل ہو گیا ہے۔ وہ دروازے کی طرف لپکا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے نقاب پہنا اور اس سے پہلے کہ وہ دروازے سے باہر نکلتا، پلٹ کر پھر مجھے دیکھا اور کہا، جہانگیر نام ہے میرا، یاد رکھنا۔ وہ جا چکا تھا اور میں یوں ہی بت بنی بیٹھی تھی۔ اچانک جیسے میں خواب سے بیدار ہوئی اور بھاگ کر نیچے گئی، جہاں میری ساس، سسر اور دیور ابھی تک بندھے تھے۔ میں نے ان سب کو کھولا۔ بعد میں میرے سسر نے پولیس اسٹیشن فون کیا اور تقریباً 1.5-2 گھنٹوں کے بعد ایک پولیس رہنما آئی، جنہوں نے موقع پر چیک کیا۔ ہم پولیس کے آنے سے پہلے تمام کمرے دیکھ چکے تھے، ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ لگتا تھا انہوں نے گھر کے ہر کونے کی تلاشی لی تھی۔ پولیس نے ہم سب کے الگ الگ بیانات قلم بند کیے۔ میں نے بھی اپنا بیان دیا، لیکن میں نے پیار والا حصہ چھپا لیا۔ میرے بیٹے کے رونے تک تو جو ہوا وہ میں نے ویسا ہی بتایا تھا، اور میں نے اپنے بیان میں کہا کہ جب میں بیٹے کو دودھ پلا چکی تھی تو اس ڈاکو نے مجھے یہیں بستر پر میرے دوپٹے سے باندھ دیا تھا اور خود اپنے ساتھیوں سے مل گیا تھا۔ اور میں نے یہ بھی اپنے بیان میں لکھوایا کہ جب مجھے گھر میں خاموشی لگی تو تب میں نے بڑی مشکل سے خود کو کھولا تھا، اور بعد میں نے باقی گھر والوں کو کھولا تھا۔ پولیس اپنی ضروری کارروائی کے بعد ہمیں تسلی دلا کر چلی گئی اور ہمیں یہ یقین دہانی کرائی کہ وہ جلد ان داخل ہونے والوں کو پکڑ لیں گے۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر کے واقعے کی اطلاع دی تھی، اور اگلے دن بہت سے لوگ ہمارے ساتھ اس واقعے کا غم بانٹنے آئے۔ ہر کوئی تسلی دے رہا تھا، اور میری ساس اس غم سے مری جا رہی تھی کہ عمر بھر کی پونجی لٹ گئی، اور مجھے یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ میں اس ڈاکو سے دوبارہ کبھی نہیں مل پاؤں گی۔ پولیس اپنی تفتیش میں مجھے بھی ملزم کی حیثیت سے دیکھ رہی تھی۔ انہیں اس بات پر شک تھا کہ مجھے الگ کمرے میں کیوں لے جایا گیا اور میں آزاد کیسے ہوئی۔ انہوں نے اس بات پر بھی شک کیا تھا کہ مجھے باندھا بھی گیا تھا کہ نہیں، لیکن میرے شوہر، ساس اور سسر کے بیانات میرے حق میں تھے، اور سچ بھی یہی تھا۔ میں ہرگز اس ڈکیتی کی واردات میں گھر بھیدی کا کردار ادا نہیں کر رہی تھی۔ پولیس اپنے طریقے سے تفتیش کر رہی تھی اور مجھے ان کے طریقہ کار پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ رفتہ رفتہ ہمارے گھر میں کوئی واردات پر شہر میں ہونے والی دیگر 20 وارداتوں کی دھول نے گرد ڈال دی۔ سب گھر والے بھی اس واقعے کو برے خواب کی طرح بھولنے کی کوشش کر رہے تھے، اور میں بھی اسے بھول جانا چاہتی تھی، لیکن وہ ڈاکو ہر وقت میری نگاہوں کے سامنے رہتا۔ اس کے ساتھ گزرے چند پل میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ اس واقعے نے مجھ پر بڑا اثر ڈالا ہے، جس کی وجہ سے میں اکثر کھوئی رہتی ہوں، لیکن میں جانتی تھی کہ میں اس کے نہ ملنے کی وجہ سے کھوئی رہتی ہوں۔ ایک دن میری ساس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے میں انہیں ڈاکٹر کو دکھانے ہسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد کچھ ادویات لکھ کر دی، جنہیں خریدنے کے لیے میں ایک میڈیکل سٹور میں داخل ہوئی تو کاؤنٹر پر جو شخص کھڑا تھا، اسے دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ یہ وہی شخص تھا جس نے مجھے اپنا نام جہانگیر بتایا تھا۔
اور چند ماہ پہلے میرے گھر سے نہ صرف مال اور اسباب لوٹ لیا تھا بلکہ میرا سکون اور قرار بھی لوٹ لیا تھا۔ وہ بھی ایک دم سے گھبرا گیا اور اس کا رنگ زرد پڑ گیا، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا اور بولا جی میم کیا خدمت کروں آپ کی۔ میں یک ٹک اس پر نظر جمائے کھڑی تھی۔ اس نے پھر پوچھا تو میں نے بغیر بولے ادویات کی پرچی اس کی طرف بڑھا دی۔ وہ میرے لیے ادویات نکال رہا تھا جبکہ میں اسی کی طرف نظر جمائے کھڑی رہی۔ وہ بھی چوری چوری نظریں بچا کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے ادویات بیگ میں ڈالی اور حساب کر کے مجھے پیسوں کا بتایا۔ وہ سر جھکائے ہوئے تھا اور مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا۔ میں نے اسے پیسے ادا کیے تو اس نے ادویات کا بیگ مجھے تھماتے ہوئے ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ اس کا ڈرا اور سہما ہوا چہرہ مجھے کچھ کہنے یا کرنے سے روک رہا تھا۔ پھر میرے اندر کی کچھ فیلنگز تھیں جو مجھے کوئی بھی قدم اٹھانے سے روک رہی تھیں۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا میں خاموش رہی اور ادویات کا بیگ اٹھا کر اسٹور سے باہر نکل آئی۔ راستے میں میں نے اس کی دی ہوئی پرچی کو کھول کر پڑھا جس پر بس اتنا لکھا تھا آپ کا مجرم ہوں، جو سزا تجویز کریں گی قبول ہے لیکن ایک دفعہ مجھ سے بات کر لیں، اور نیچے اس کا فون نمبر تھا۔ میں کشمکش میں تھی کہ کیا کروں، اس کی اطلاع پولیس کو دوں یا خود اس سے پہلے بات کروں۔ میں عجیب الجھن میں تھی، ایک طرف گھر سے لوٹی دولت اور دوسری طرف میرا کھویا ہوا سکون۔ میں سوچ رہی تھی کہ کس چیز کو ترجیح دوں، میرے لیے زیادہ اہم کیا ہے، دولت کیا میری محبت۔ پھر اس خیال نے مجھے آخری فیصلہ کرنے میں مدد کی کہ مال اور دولت کے لیے تو سب نے قسمت کا لکھا سمجھ کر خود کو مطمئن کر لیا ہے، اور میں اس دن کے بعد آج تک محبت نہیں پا سکی اور میرا دل آج تک مطمئن نہیں ہو پایا۔ یہی سوچ کر میں نے اسے فون کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ اس کی طرف کی کہانی بھی جان سکوں کہ وہ کیا سوچ رہا ہے اور مجھ سے کس برتاؤ کی امید رکھتا ہے۔ میں نے گھر پہنچ کر تمام ضروری کام نپٹائے اور اب میرے پاس فارغ وقت تھا۔ میں ابھی بھی کشمکش میں تھی کہ کیا کروں۔ آخرکار میں نے فیصلہ کن انداز میں موبائل اٹھایا اور اس کا نمبر ڈائل کر دیا۔ اگرچہ میں نے نمبر ڈائل کر دیا تھا لیکن میں کافی نروس تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ بات کیا کرنی ہے۔ کافی دیر بیل بجنے کے بعد ادھر سے فون اٹھایا گیا۔ ہیلو جی کون؟ اس کی آواز میرے کان سے ٹکرائی تو مجھے لگا میرا گلا خشک ہو گیا ہے اور آواز جیسے بند ہو گئی ہے۔ الفاظ میرے منہ میں ہی اٹک گئے اور اس روز کے پورے واقعے کی جیسے ویڈیو میرے دماغ میں چلنے لگی، اور میں سوچ رہی تھی کہ اس انسان سے نفرت کروں یا محبت، اسے سزا دوں یا جزا۔ دوسری بار ہیلو کی آواز آئی تو میں نے فون کاٹ دیا اور میں ابھی تک تجسس میں تھی اور عجیب کیفیت تھی۔ میں خود کو سنبھالتی اور سمجھاتی کہ وہ ایک مجرم ہے اور اس کے کیے کی اس کو سزا ملنی چاہیے، اور پھر میرے اندر کا شیطان مجھے بہکانے لگا کہ میں خود زندگی جی رہی ہوں، وہ بہت بیماری ہے۔ زندگی جینے کا تو لطف تبھی ہے جب اس کی اصل رنگینیوں سے لطف اندوز ہوا جائے، اور میرے کمعقل دماغ میں اس وقت زندگی کو ہر لطف بنانے کے لیے بس یہی تھا کہ پیار ہی زندگی کو پرمسرت بناتا ہے۔ اصل میں یہ میری اپنی ہی خود غرضی تھی کہ ایسی سوچ میرے دماغ میں جنم لے چکی تھی، ورنہ تو میری زندگی اس دن کے واقعے سے پہلے بہت اچھی تھی اور بہت خوشگوار چل رہی تھی۔ میں نے دوبارہ اس کا نمبر ڈائل کیا۔ اب کی بار فون اٹھانے میں زیادہ دیر نہیں ہوئی اور دوسری ہی گھنٹی پر ہیلو کی آواز کے ساتھ فون ریسیو کر دیا گیا۔ کون بول رہا ہے؟ میں نے ہیلو ہائے کہنے کے بجائے سیدھا سوال کر دیا۔ جی جہانگیر بات کر رہا ہوں۔ آپ کون؟ اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے پھر میرے متعلق پوچھ لیا۔ میرے خیال میں تو تم جان چکے ہو کہ میں کون ہوں، اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس دن کا سارا واقعہ بھی تمہیں یاد ہوگا۔ جی میں۔ اس کی آواز اٹک رہی تھی یا پھر وہ بلا کی ایکٹنگ کر رہا تھا؟ کیوں کیا ایسا؟ میرے سوال کا جواب وہ کیا دیتا؟ اس کے پاس کوئی دلیل یا وجہ نہیں تھی، شاید اس لیے وہ خاموش ہو گیا، اور پھر کچھ دیر کے بعد اس نے خاموشی توڑی اور اس کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ میں آپ کا مجرم ہوں، اس لیے بہت شرمندہ بھی ہوں۔ آپ جو چاہیں مجھے سزا دیں، آپ کو اس کا پورا حق ہے، لیکن یہ جان لیں کہ جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے میں بہت مجبور تھا۔ وہ بولنے لگا اور پھر بولتا ہی چلا گیا۔ وہ ظالم ہونے کے باوجود خود کو مظلوم بنانے کی تگ و دو میں تھا۔ میں کوئی اصلی مجرم نہیں ہوں اور نہ ہی ڈاکو ہوں۔ میرا بھائی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہسپتال پڑا تھا اور اس کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی جو میرے پاس نہیں تھے۔ میں نے پیسوں کے حصول کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹایا تھا، ہر جگہ ماتھا رگڑا تھا، لیکن میں پیسوں کا کہیں سے بھی بندوبست نہ کر پایا تھا۔ ہم دو ہی بھائی ہیں، باپ دنیا میں نہیں ہے، ایک ماں ہے جو بیٹے کے غم میں تڑپ رہی تھی اور اس کا تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں گیا۔ میں نے دوستوں سے بات کی تو انہوں نے اس کام کا مشورہ دیا۔ میں پہلے نہیں مانا، لیکن ماں کا سوالیہ چہرہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا۔ ماں کی حالت دیکھ کر میں نے بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اس جرم کو کرنے کا فیصلہ کیا اور دوستوں سے مل کر آپ کے گھر ڈاکہ ڈالا۔ یہ پہلے سے طے نہیں تھا کہ آپ ہی کے گھر ڈاکہ ڈالنا ہے، اسے آپ اتفاق کہہ لیں کہ ہم جس گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لیے داخل ہوئے تو وہ گھر آپ کا تھا اور یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری ڈاکہ تھا۔ میں آپ کو یہ بھی یقین دلا دوں کہ ہمارے پاس جو بندوقیں تھیں وہ بھی اصلی نہیں تھیں بلکہ عام سی بچوں والی تھیں۔ ہمارا مقصد کسی کو جان سے مارنا نہیں تھا،
وہ بولے جا رہا تھا تو میں اس کی بات کاٹ کر بول پڑی، تو کیا تم نے میرے ساتھ جو کیا وہ جرم نہیں تھا؟ تم صرف ڈاکہ ڈالنے کو ہی جرم تصور کرتے ہو؟ میں اس پر برس پڑی تو اس نے فوراً میری بات کاٹ دی۔ میں اسے جرم سے بھی انکار نہیں ہوں۔ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں آپ کا مجرم ہوں۔ ہم ڈاکہ ڈال کر آپ کے گھر داخل ہوئے تھے تو اس طرح کا کسی کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ منصوبہ یہ تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سامان سمیٹنا ہے اور وہاں سے نکلنا ہے۔ وہ شاید اور بات کرتا، لیکن میں نے یہ کہہ کر کہ میرے شوہر گھر آ گئے ہیں اس لیے بعد میں بات کرتے ہیں، فون کاٹ دیا۔ میرے شوہر واقعی کام سے واپس آ گئے تھے۔ میں نے اس ڈاکو کے متعلق ساس کو نہیں بتایا تھا اور اپنے شوہر سے بھی چھپانا چاہتی تھی، اس لیے جیسے ہی مجھے باہر ان کی گاڑی کی آواز آئی میں نے اسے بعد میں بات کرنے کا کہہ دیا، اور اس ڈاکو سے بات کرنے کے بعد سے لے کر سونے تک اسے ہی سوچتی رہی۔ صبح ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد سب اپنے اپنے کام پر چلے گئے تو میں بھی کام سے فارغ ہو کر بیٹھی ہی تھی کہ میرے موبائل کی بیل پر میں چونک گئی۔ دیکھا تو اسی کی کال تھی۔ میں اپنے کمرے میں چلی آئی اور فون ریسیو کیا تو میرے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا، میں ہوں جی آپ کا مجرم، کل بات مکمل نہیں ہو سکی تھی اس لیے پھر آج آپ کو زحمت دے رہا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے لیے کیا سزا تجویز کی ہے۔ یہ سن کر میں خاموش تھی اور ابھی فیصلہ کر رہی تھی کہ کیا کہوں کہ اچانک مجھے لگا کہ وہ رونے لگا ہے۔ وہ التجائیں کرنے لگا کہ وہ مجبور تھا، اس لیے اس سے جرم سرزد ہوا، اور ساتھ ہی وہ میری خوبصورتی اور حسن کی تعریفیں کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ مجھ جیسی لڑکی کو دیکھ کر جنات بھی بہک جائیں، اور وہ تو پھر بھی انسان ہے۔ اس لیے وہ چاہ رہا تھا کہ میں اس کے گناہ کو معاف کر دوں۔ اسے سزا دینی ہوتی تو میں اسی وقت پولیس کو بتا دیتی۔ میرے دل میں تو خود اس کے لیے چور پڑا تھا، میرا دل اس کے لیے بے قابو ہو رہا تھا، اسی لیے تو دل مختلف بہانوں سے مجھے مطمئن کر رہا تھا کہ وہ مجبور تھا، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ گویا اچھل پڑا۔ میں اسے دیکھ تو نہیں سکتی تھی، لیکن اس کی آواز سے اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ جیسے کوئی جنگ جیت گیا ہو۔ مجھے یقین تھا کہ آپ میرے حالات کو سمجھتے ہوئے مجھے ضرور معاف کریں گی۔ اس کی چہکتی آواز آئی تو میں نے اس سے پوچھ لیا کہ وہ اتنی یقین سے کیسے کہہ سکتا ہے، تو اس کا جواب مجھے خود پسندی کی انتہا تک لے گیا۔ تعریف ویسے تو اس معاملے میں عورتیں کچھ زیادہ ہی کمزور ہوتی ہیں۔ کسی بھی سخت سے سخت عورت کے لیے تعریف میں کہے گئے چند الفاظ اسے ریت کی دیوار کی طرح ڈھیر کرنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ میں تو ویسے بھی اس ڈاکو کے لیے دماغ سے سوچ ہی نہیں رہی تھی، بلکہ اس سے دل اور پیار کا رشتہ استوار کرنے میں لگی تھی۔ اس نے کہا کہ اسے اس لیے یقین تھا کہ میں اتنی خوبصورت ہوں کہ اس کے اندر بسنے والا دل سخت ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے اسے یقین تھا کہ میں اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اسے ضرور معاف کر دوں گی۔ وہ میری تعریفیں کر رہا تھا اور میں دل سے چاہ رہی تھی کہ وہ ان تعریفوں کا سلسلہ طویل سے طویل تر کر دے، اور وہ ایسا ہی کر رہا تھا۔ میں اس کے کہے لفظوں کے شہر میں ڈوبتے چلی گئی اور وہ بار بار میری رحم دلی کے ترانے کا ذکر بھی کر رہا تھا۔ میری طرف سے کوئی خاص رد عمل نہیں تھا، میں خود سے اسے کوئی ایسا اشارہ نہیں دینا چاہتی تھی جس سے وہ سمجھے کہ میں بھی اس کے ساتھ پیار کر رہی ہوں، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کب میری خوبصورتی کی تعریفیں کرتے ہوئے مجھ سے پوچھ لیا کہ اس کے ساتھ مل کر مجھے اچھا لگا تھا، تو میں نے بھی جواب میں غیر ارادی طور پر کہہ دیا کہ بہت اچھا لگا تھا۔ اس نے ہمت کر کے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں دوبارہ اس سے ملنا چاہوں گی کہ نہیں۔ یہ میرے الفاظ توقع نہیں کر رہے تھے، مجھے اندازہ تھا کہ ویسا سوال کرنے ہی والا ہے۔ میں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا تو اس نے دوبارہ اسی سوال کو دہرایا اور پوچھا کہ میں کب اس سے مل سکتی ہوں۔ میں اسے کہنا چاہتی تھی کہ یہ مناسب نہیں، پر الفاظ نے میرا ساتھ نہیں دیا اور میرے منہ سے نکل گیا، دیکھتے ہیں کہ کب موقع ملتا ہے۔ میں خود حیران تھی کہ اس کے لیے جس نے میرے گھر کی دولت اور عزت کو لوٹا، میرا رویہ انتہائی محبت بھرا اور رحم دلانہ کیوں تھا؟ حالانکہ اس نے مجھ پر کوئی رحم نہیں کیا تھا جب میں اس سے رحم کی التجائیں کر رہی تھی۔ مجھے جو کہنا تھا میں اس کے بالکل برعکس کہہ رہی تھی۔ میرے خیالات اور سوچ کا سلسلہ اس وقت ٹوٹا جب اسے کہتے سنا کہ کب تک ہم مل سکتے ہیں۔ وہ بار بار پوچھ رہا تھا اور میں کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا بڑھتا اصرار دیکھ کر میں نے کہا کہ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں اور میرا ایک بچہ بھی ہے، میرے لیے یہ آسان نہیں ہے کہ میں ابھی آپ سے ملاقات کروں۔ میں کہہ چکی ہوں کہ جب بھی موقع ملے گا ملاقات کر لیں گے۔ وہ مجھ سے زیادہ بے قرار تھا، لیکن اس بات کی اس کو سمجھ آ گئی تو اس نے ادھر ادھر کی باتیں کرنی چاہیں، تو میں نے معذرت کر لی کہ ہماری بات پہلے ہی کافی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے بعد میں بات کرنے کا کہہ کر میں نے فون کاٹ دیا۔ وہ سمجھا شاید میں ناراض ہو کر فون کاٹا ہے، اس لیے اس نے فوراً دوبارہ کال ملائی۔ میں نے اسے بتایا کہ ناراض نہیں ہوں، پر مجھے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، اس لیے بات ختم کی ہے۔ اس نے کل دوبارہ بات کرنے کا وعدہ لیا اور فون کاٹ دیا۔ کچن میں کام کرتے ہوئے بھی میرا دھیان اس کی باتوں میں اٹکا رہا۔ میں یہی سوچتی رہی کہ کیسے موقع ملے کہ میں اس کے ساتھ
कुछ वक्त गुजार सकूं। मेरे शौहर दफ्तर चले जाते थे, देवर और नंद भी स्कूल और कॉलेज चले जाते थे, जबकि ससुर भी घर में कम टिकते थे। एक सास थी जो मेरे साथ घर में ही रहती थी, लेकिन इनका भी पड़ोस की जगह दूसरी औरतों के साथ अक्सर बैठना होता था। मैं काम के दौरान मंसूबे बनाती रही कि वक्त कैसे निकाल सकती हूँ। रात बिस्तर पर सोई तब भी यही सोच रही थी कि मेरे शौहर ने शायद महसूस कर लिया था, इसलिए बोले तुम किन सोचों में गुम हो। तो मैंने भी बहाना बनाया और कहा कि हमारे घर डकैती हुए कितना वक्त हो गया है, पर अभी तक कोई नहीं मिला। पता नहीं डाकू कभी पकड़े भी जाएंगे कि नहीं। मेरे शौहर मुझे समझाने लगे कि सब कुछ किसी न किसी बेहतरी की वजह से होता है। शुक्र है कि सबकी ज़िंदगियां महफूज हैं, और दौलत का क्या है, वो और आ जाएगी। लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी चली जाती तो वो नुकसान यकीनन बड़ा होता। जो हुआ इसके बारे में ज़्यादा ना सोचो, जो होने वाला है इस पर ध्यान रखो। अगले दिन भी मैं अभी कामकाज से फारिग हो रही थी कि इसकी फिर से कॉल आ गई। मैं अपने कमरे में ही थी, इसलिए पहले ही बेल पर फ़ोन रिसीव कर लिया। मेरे बोलने से पहले ही वो बोल पड़ा, बड़ी बेचैनी है। क्या मतलब? मैंने भी कुछ ना समझते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं जी, मेरा मतलब है आपको मेरी कॉल का इंतज़ार था। शायद वो हंसते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है, फ़ोन मेरे हाथ में था इसीलिए मैंने जल्दी रिसीव कर लिया। मैंने भी जज्बात से आधी लहजे में जवाब देते हुए कहा। मेरे रूखे रवैये को इसने भी शायद भांप लिया था, इसीलिए वो इधर उधर की बातें करने लगा। वो बातों के दौरान चुटकुलों का सहारा भी ले रहा था, जिन पर पहले तो मैं सिर्फ मुस्कुरा रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी हंसी बुलंद होने लगी। और कुछ देर बाद जब इसने मेरे बदलते हुए अंदाज को महसूस किया तो वो एकदम से सीधी बात पर आ गया और कहने लगा, कब तक मुलाकात होगी। इस अचानक सवाल की तवक्का नहीं थी, इसलिए मैंने उल्टा सवाल कर दिया, मतलब ये कि हम कब मिल रहे हैं। इसने भी बिला तकल्लुफ़ अपने सवाल का अंदाज़ बदला। कल बताऊंगी। मैं शायद किसी शहर के ज़ेरे असर थी, बगैर सोचे इसे कह दिया था। अच्छा है तो फ़ोन तुम करोगी हमें? वो किसी आका की मानित बात कर रहा था और मैं ज़ेरे ख़रीद ग़ुलाम। तुम फ़ोन नहीं करना, मैं खुद मुनासिब वक्त देखकर रब्ता कर लूँगी। कहने को तो मैंने कह दिया था, लेकिन आने वाले वक्त के लिए मेरी कोई मंसूबा बंदी नहीं थी। फ़ोन बंद करके मैं सोचने लगी कि क्या करूं। मुलाकात की तो मैं भी इसके साथ ख्वाहिश कर रही थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि वक्त कैसे निकले। रात खाने की मेज़ पर बैठे तो मेरी सास ने बताया कि वो 2 दिन बाद लाहौर अपनी बहन से मिलने जा रही है और मेरी नंद और ससुर भी हफ्ता भर वहीं रहेंगे। मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगीं। असल में ये मेरी अपनी सोच थी जो मैं इसके मुताल्लिक यूँ सोच रही थी, और मुझे अपनी सोचों पर कोई पशेमानी नहीं हो रही थी, बल्कि मैं दिल ही दिल में खुश हो रही थी। अगली सुबह तमाम काम से फारिग होकर मैंने इसे फ़ोन करके बताया कि जल्द इससे मिलने के लिए रब्ता करूँगी, और वो बात करना चाहता था, लेकिन मैंने मसरूफियात का बहाना बनाकर जल्दी फ़ोन काट दिया। मैं नहीं चाहती थी कि इसे अभी सब कुछ बता दूं। मैं सोच रही थी कि जब सास ससुर और नंद लाहौर के लिए रवाना हो जाएंगे तो तब इससे मुलाकात के लिए रब्ता करूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि सास अपना लाहौर जाने का प्रोग्राम मुलतवी कर दें और हमें किसी भी बदमिज़गी का सामना करना पड़े। अगले दिन जब मेरे शौहर काम पर चले गए और सास ससुर ने भी लाहौर की राह ली, तो मैंने भी जल्दी जल्दी अपना सारा काम ख़त्म किया और डाकू को फ़ोन लगा दिया। मैं अब ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना चाहती थी, और मैं जानती थी कि शाम 5 बजे तक घर में मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। और इनकी तीसरी घंटी पर इसने फ़ोन उठाया तो मेरे दिल की धड़कनों में जैसे भौचाल लरज़ उठा। ये शायद इस बात का इशारा था कि मैं जो करने जा रही हूँ सब बहुत गलत है, लेकिन दिल में जो मोहब्बत पैदा हो चुकी थी, इसके सामने दिमाग की हल दलील बेसूद और बेकार थी। इसकी हेलो की आवाज़ मैं सुन ही नहीं पाई। तो दूसरी बार इसने हेलो कहकर मुखातिब किया तो जैसे मेरा ख्वाब टूटा। मैंने इसका जवाब हेलो से दिया, लेकिन शायद मेरा गला खुश्क था, इसीलिए मेरी आवाज़ मेरे गले में ही कहीं दफन हो गई। बात नहीं करोगी? ये सवालिया अंदाज में वो बोला तो मैंने खुद को संभालते हुए थोड़ा सारुकी और गला साफ़ किया। इससे पहले कि मैं कुछ बोलती, इसकी आवाज़ दोबारा मेरी समातों से टकराई। बात भी करोगी या आज यूं ही खंखारती रहोगी? वो बेसब्री दिखा रहा था, क्योंकि वो अंदाज़ा कर सकता था कि मैंने इसे यूं ही फ़ोन नहीं किया। यकीनन इससे मिलने का कोई प्रोग्राम तरतीब देना होगा, इसलिए इसे कॉल की है। हाँ और नहीं के अल्फाज मेरे मुंह में अटक रहे थे। अगरचे मैं इससे कई दफ़ा पहले भी फ़ोन पर बात कर चुकी थी, लेकिन आज मैं फिर काफ़ी तजस्सुस का शिकार थी और बहुत नर्वस महसूस कर रही थी। और ये शायद इसलिए था कि आज मैं इसे अपनी मर्ज़ी से बुलाने वाली थी। यही वजह थी कि अंदर का खौफ मुझे डरा रहा था और बात करने में दुश्वारी पेश आ रही थी। क्या हाँ नहीं कुछ समझाओगी कि नहीं? वो बोला तो मैं इसका जवाब में इतना ही कह पाई कि घर में आज कोई नहीं है। कहने को तो मैंने कह दिया था, लेकिन मेरी हालत दीदनी हो रही थी। लेकिन दिल की ख्वाहिश मेरे तमाम डर और खौफ के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी, और वो शायद मेरे अल्फाज के इंतज़ार में था। इसकी खुशी
کا اندازہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ مجھ سے اوجھل تھا، لیکن اس کا اچھلنا اس کی خوشی کا پتہ دے رہا تھا۔ اچھا تم واقعی گھر میں ہو؟ تو کیا میں آ جاؤں تمہارے گھر میں؟ زیادہ تو کچھ نہ بولی، بس اتنا کہہ پائی کہ میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ شاید وہ جھپٹ کر کھڑا ہوا تھا۔ میں ابھی پہنچتا ہوں آدھے پونے گھنٹے میں۔ وہ شاید کچھ اور بھی بات کرتا، لیکن اس کی اتنی بات سن کر میں نے فون کاٹ دیا اور میں ابھی تک خوف کے مارے ملے جلے جذبات کا شکار تھی۔ دماغ کی سنی تو وہ بے وفا گنہگار خود غرض کی صدائیں لگا رہا تھا، اور دل تھا کہ مجھے پیار اور محبت کی وادیوں میں لے جانے کو بےتاب تھا۔ ان عجیب و غریب باتوں میں الجھی میں نے تولیہ اٹھایا اور فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد میں فریش ہو کر ایک اچھا لباس پہن کر آئی اور آئینے کے سامنے میں خود کو بغور دیکھنے لگی۔ اگرچہ میری شادی کو کوئی برس بیت چکے تھے، بچے کی ماں تھی، لیکن پھر بھی میرے حسن اور خوبصورتی میں کمی نہیں آئی تھی۔ میں آج بھی ہزاروں کنواری لڑکیوں سے بہتر تھی۔ میں خود کو دیکھتی جا رہی تھی اور خود اپنے حسن کو سراہ رہی تھی، اور وقت گزرنے کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔ اچانک گیٹ کی گھنٹی نے مجھے تصورات کی دنیا سے کھینچ کر باہر نکالا۔ میں نے گیٹ کے قریب پہنچ کر اندر سے اسے آواز سے پوچھا کہ کون ہے، تو وہ بولا، حضور اور کون ہوگا، آپ کا خادم ہوں جسے آپ نے ابھی فون کر کے بلایا ہے۔ وہ حقیقت میں چہک رہا تھا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ ایک دم سے اندر گھس آیا۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر بغیر کچھ کہے آگے آگے چلتے ہوئے اسے گھر کے اندر لے آئی۔ دوستو کہانی اچھی لگی ہو تو کمنٹ سیکشن میں بتائیں تاکہ ہم اس کا دوسرا پارٹ بھی جلد اپلوڈ کریں، اور ایسی مزید کہانیاں دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل اردو موج کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔